आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम ए लेवल पेपर 3 ऐसे राइटिंग करने लगे हैं जो आपका आइंदा आने वाला पेपर है। तो आइए देखते हैं कि ये बच्चों 1 घंटा 30 मिनट का होता है। ये देखें, उर्दू पेपर 3 ऐसे राइटिंग, ये 1.5 घंटे का बच्चा होता है, 1 घंटा 30 मिनट का, और इसके कुल नंबर होते हैं 40 बच्चों। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है आपने। आइए देखते हैं कि क्या है ये। अच्छा, नीचे भी मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ जब शुरू होता है पेपर तो वहाँ भी लिख दिया था कि ए लेवल पर्चा 3 ऐसी राइटिंग 40 मार्क्स का है, वक्त 1 घंटा 30 मिनट। दर्ज झैल सवालात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। इस सवाल पर 250 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में एक मजमून लिखिए। आपके जवाब का ताल्लुक़ आपके चुने हुए सवाल से होना लाजमी है। यानी ये नहीं कि आपका ध्यान किसी और सवाल पर था और आपने जवाब कोई और देना शुरू कर दिया। आपने हेडिंग कोई और लिखी और नीचे जवाब किसी और का देना शुरू कर दिया। ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपने जो हेडिंग चूज़ की है उसको टिक कर लेना है और फिर उसको आपने आंसर बुक पर मैच कर लेना है कि मैं इसी के बारे में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कुछ और हो और लिख कुछ और आए। इसी तरह, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में हो जाती है बात। बाबुल इज़न और बाबुल अज़ान में हम जैसे 30 मार्का भी ये दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। अलिफ़ का फ़र्क होता है बाबुल इज़न में और बाबुल अज़ान में, तो दोनों चैप्टर्स अलग अलग होते हैं। तो उसमें ये आया था, तो यहाँ पर भी वो आपको यही समझा रहे हैं कि आपके जवाब का ताल्लुक़ आपके चुने हुए सवाल से होना लाजमी। ठीक है, आप सवाल लिखेंगे पूरा और फिर आप उसके बारे में सारी अपनी मालूमात देंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा बच्चों, ये 5 आपके पास उन्वानात होंगे, तो उनमें से एक आपने चूज़ करके उसके ऊपर आपने अपना भरपूर इल्म जो है ना, आपने जितना भी पढ़ा और लिखा है और सुना है वो सारा बयान करना है लिख कर। पहला है इंसानी ताल्लुकात। ये बच्चों इसका ये जो जितने भी हम इंसान को माशरती हैवान कहा जाता है कि इंसान माशरे के बगैर नहीं रह सकता। तो हमारे सबसे करीब हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, चचा मामू, खाला फुप्पो, ये सबसे करीबी हमारे खून के रिश्ते होते हैं। और हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं। तो जब ये पूरी सोसाइटी में हमारे ताल्लुकात जो हैं, इंसानी ताल्लुकात, वो किस तरह के हैं, इस पर कोई भी आपको उन्वान आ सकता है। ये हेडिंग इसकी ये होगी, इंसानी ताल्लुकात। आज के दौर में अच्छे ताल्लुकात के लिए मिलना जुलना ज़रूरी नहीं, अपनी राय का इज़हार कीजिए। ये अपने लिहाज से एक बहुत ही अनोखा है। जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फ़ोन पे बात कर ली। जैसे एक बार पढ़ाया भी था सबक कि वक्त ज़ाया न करें, 2 मिनट की बात है तो 2 घंटे के लिए बस में सफ़र करके जाना और या गाड़ी पे जाना और जाके मिलना, वक्त ज़ाया न करें। और यहाँ आपने बताना है कि मिलना जुलना ज़रूरी है या नहीं, अपनी राय का इज़हार करना है। ठीक है, तो राय आपकी 2 तरह की भी हो सकती है। जैसे आप बहस करते हैं तो आपकी बहस 2 तरह की होती है ना। कभी आप एक तरफ के नुकात को वाज़े करते हैं, फिर दूसरी तरफ के। इसी तरह आप एक राय भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ उसके पैरेलल दूसरी राय भी दे सकते हैं कि इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। तो ये है कि आप बता सकते हैं कि आज के दौर में अच्छे ताल्लुकात के लिए मिलना जुलना ज़रूरी नहीं, अपनी राय का इज़हार कीजिए। कभी आपको मस्बत आता है स्टेटमेंट और कभी मनफी आ जाती है। अच्छा, फिर एक दूसरा टॉपिक जो बचा है वो फ़लसफ़े और अक़ीदे से मुतल्लिक़ होता है। फ़िलासफ़ी और अक़ीदा। अक़ीदा होता है दिल में गिराबंदी हो आपकी और आपने उसके मुताबिक ही सोचना है। जो आपने एक यानी कि आपका जो दीन होता है उसके बारे में, उससे मुतल्लिक़ आपसे होगा। और फ़लसफ़ा जो दुनिया के हक़ाइक़ के बारे में आप नाम सोचते हैं, सोच विचार और फ़िक्र जो है वो फ़लसफ़ा कहलाता है। तो अक्लमंदी का ताल्लुक़ अक्सर उम्र के साथ होता है। आपने ये बताना है कि बहस कीजिए। तो मैंने बताया था 2 तरह की आरा आप देख सकते हैं। तो ये है
انسانی جو سوچ بچار ہے اور اس کا اور انسان کے دل میں جو پختہ یقین ہے، اس میں سے کوئی عنوان آئے گا تو آپ نے اس کو یہ اس طرح سے کر کے دینا۔ پھر کام اور تفریح، بچوں ایک ٹاپک یہ بھی ہوگا، کام اور تفریح۔ آپ نے یہ بھی یہ 5 عنوانات آئیں گے آپ کو، آپ نے جس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہوگا، بہت زیادہ آپ کا علم ہوگا، آپ نے لکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، تبصرے سنے ہوں گے آپ نے، تو آپ نے وہ والی اس کو اٹیمپٹ کرنا، وہ والا کام کرنا ہے۔ کام اور تفریح بچوں، یہ بھی ایک عنوان ہوگا اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال مختلف ہو سکتے ہیں، یہ سوال نمونے کے طور پر ہے آپ کے لیے۔ تفریح کے مواقع سب کو ایک جیسے نہیں ملتے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، کچھ لوگ بچپن سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، تو آپ نے بہت اکثر لوگوں کو، لیکن کچھ لوگ بہت ہی عادی ہوتے ہیں سیر کرنے کے، کہ وہ موقع نکال کر اپنے روزانہ کے معمول میں بھی سیر کو رکھتے ہیں اور اپنے ہفتہ وار بھی تفریح کا مواقع رکھتے ہیں، اور مہینہ اور سال کے مطابق وہ اپنی ہالیڈیز جو ہیں، اپنی تعطیلات جو ہیں، ان کو تفریح میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنا علم اپنا اس میں اس کام کے بارے میں دیں گے۔ کام اور تفریح میں سے کون سی زیادہ چیز اہمیت ہے یا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، یہ آپ بتائیں گے۔ پھر تعلیم ہے بچوں، تعلیم کے متعلق سوال ہوگا۔ چوتھا سوال جو ہے وہ تعلیم کا ہے کہ تعلیم، بچوں تعلیم کے معنی ہے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم سیکھنا، علم سیکھنا، اور تربیت اس علم کو عمل میں لا کر علم کو عملی شکل دینا۔ جیسے جب شروع سے ماں باپ بچوں کو نہلاتے دھلاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، فراک پہناتے ہیں، شرٹ پہناتے ہیں، جو بھی اس کے لباس ہے اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اس کو فیڈر بھر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ جیسے جیسے اس کی اپ برنگنگ کرتے ہیں تو پرورش کرتے جاتے ہیں، اور اس کا ہاتھ منہ دھلاتے ہیں، اس کو ایک پراپر جگہ پر بٹھاتے ہیں اور اس کی پیالی بنا کے اس کے آگے رکھتے ہیں، اور پھر وہ کھاتے ہیں، اس کو نوالے دیتے ہیں، ایک بسکٹ بنا کر دے دیتے ہیں، وہ اپنے منہ میں لے کر تو پھرتا رہتا ہے۔ تو مطلب وہ جو تربیت ہے بچے کی، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو نیچے گر گیا وہ نہیں اٹھا کے آپ نے کھانا، جو نیچے گری ہوئی چیز ہے یا کھلونا ہے وہ آپ نے منہ میں نہیں ڈالنا۔ تو جو سویٹس بچہ مٹھی بھر کے لے لیتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ایک لینی، یہ جو ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اگر بچہ آپ سے چھپ کر بھی لیتا ہے تو وہ آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری آپ کی ہیں، لیکن اس ٹائم میں ابھی آپ نے ایک، یہ ماں آپ کی تربیت کر رہی ہے، اور ماحول اور دادا دادی نانا نانی اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ سچ بولنا ہے، گندی بات منہ سے نہیں نکالنی، تو پیار سے پیش آنا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بہت انٹیلیجنٹ آج کل آ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، تو باقاعدہ اسکول ہیں جہاں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ لیکن جب تک بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے تو ماں جو کچھ سوچتی ہے وہ سب کچھ بچے کے اندر جاتا ہے۔ اگر ماں اچھا سوچ رہی ہے، پازیٹیو سوچ رہی، مثبت سوچتی، تو وہ بھی بچے کے اندر جاتا ہے۔ ماں ذکر پڑھ رہی ہے، پارے پڑھ رہی ہے، اور بچہ ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ ماں میری کر کیا رہی ہے۔ یہ پہلے دن کے بچے کو بھی وہی ہوش و حواس ہوتے ہیں جو کہ وہ بڑا ہو کر 30 سال کا ہو کر بھی اس کے سینسز جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے سامنے ہمیشہ پاکیزہ بات کہنی چاہیے، اور یہ جو ہوتی ہے یہ ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو تعلیم ہے وہ آپ کی اسکولنگ ہوتی ہے۔ جب آپ اسکول جاتے ہیں آپ کو سائنس، انگلش، معاشرتی علوم اور جغرافی، یہ سارے علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو علم سکھاتا ہے، اور گھر میں وہ تربیت آپ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی، اور سورج غروب ہوتے وقت یہ آپ کی تربیت میں ہو رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے دادا دادی یا آپ کی مدر مغرب کی نماز پڑھتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ یہ تعلیم سیکھنا اور تربیت اس پر عمل کرنا، وہ تربیت گھر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے اگر آپ کو اسکول میں آپ پڑھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ جب آپ گھر میں اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے جن بچوں کا مذہب اسلام نہیں ہوتا وہ بچے بھی اسلامیت سبجیکٹ رکھ کے یہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، تو تربیت گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔
ماحول کا تحفظ، یہ بچوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی دنیا کا سب سے وہ جو ہے اہم ترین جو ہے عنوان جو ہے وہ یہ ہے ماحول کا تحفظ۔ سیاحت ہوتا ہے بچوں سیر و تفریح کے لیے جانا، ٹھیک ہے، پیسے خرچ کر کسی جگہ پر جا کے اسٹے کرنا اور وہاں کے ماحول کو اچھی طرح آبزرو کرنا، وہاں سے لطف اندوز ہونا۔ سیاحت، اب آپ کو پتہ چل گیا سیاحت کیا ہے، سیر کرنا۔ سیاحت کی وجہ سے جنگلی حیات خطرے میں ہے، بحث کیجیے۔ اب ماحول کے تحفظ کے بارے میں آپ کو بہت سی جانوروں کے بارے میں آ سکتی ہے بات، اور آب و ہوا کے بارے میں آ سکتی ہے بات۔ تو جنگلی حیات یعنی جیسے جیسے سیاحت کو فروغ ملتا ہے، بلڈنگز بنتی چلی جاتی ہیں اس جگہ پر بھی لوگوں کے آنے کی وجہ سے، تو جنگلی جانور اتنے ہی ان کی جگہ کھائی جاتی ہے وہ ان عمارات کی وجہ سے، اور وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو آخر کتنی بلڈنگیں بنیں گی اور جانور کہاں تک پیچھے جائیں گے؟ ابھی دیکھیں کہ ایک چڑیاں ہیں خاص طرح کی، جن سے کہا جاتا ہے کہ چڑیاں اگر متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں، تو وہ والی چڑیاں ناپید ہو رہی ہیں۔ وہ جو ہمارے اینٹیں نکلی ہوتی تھی باہر جو چنائی ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ اس میں گھر بناتی تھی۔ اب بہت سے لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی گھر بنا رہے ہیں اپنے باہر دروازے کے سامنے یا دیواروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں۔ اگر وہ ان سے ان کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پر گھر بنا لیتی ہیں، نہیں تو وہ اب انسانوں سے دور، پہلے وہ گھروں کے اندر آ جاتی تھی، پنکھے چل رہے ہوتے تھے پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایک جگہ ڈھونڈ لیتی تھی، اور وہ اتنی نڈر ہوتی تھیں اور وہ وہاں پر گھر بنا لیتی تھیں۔ تو جیسے جیسے انسان نے گھر بھی بنا لیے پکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول جو ہے اس کو تحفظ بھی ملتا رہا۔ ابھی دیکھیں جب یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو کتنے تنکے وہ لے کر آتی ہیں، وہ جو لمبی بالیاں ہوتی ہیں گندم کی، اور وہ آ کے اپنا گھونسلہ بناتی ہیں ان سے، اور پھر وہ ان کی نشو نما ہوتی ہے، آگے پروان چڑھتے ہیں، انڈے دیتے ہیں بچے، تو وہ پھر سے ایک ماحول۔ وہ دیکھیں ہمارے گھاس جو ہیں کتنے گندے ہو جائیں اگر چڑیاں صبح آ کے ان کو صبح سویرے صفائی نہ کریں ان کی۔ تو کئی ایسے پھل ہوتے ہیں کہ ہم کھاتے ہی نہیں، ان پھلوں کو بھی چڑیاں کھا جاتی ہیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو باقی کیڑے مکوڑے بھی جو وہ چن لیتی ہیں، تو گھاس بھی نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے۔ تو یہ سیاحت کے بارے میں آپ بہت سی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ 5 ٹاپک ہیں بچوں، میں نے پانچوں کو آپ کو تفصیل سے بتایا، اب ہم ان کو ایک ایک کر کے کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔